ان دو عظیم ہستیوں کی آج نسبت ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج یوم ولادت کی نسبت ہے، اور امیر المجاہدین کی آج یوم وصال کی نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند اشعار کی تشریح اور حضور امیر المجاہدین کے زندگی کے چند واقعات مختصر وقت میں سماعت کریں گے۔ اگر آپ کے علم میں یہ بات موجود ہو کہ آج سے 1 سال قبل چوتھی شب ربیع الثانی کی 3 تاریخ اور چوتھی شب یعنی آج کی شب 8:28 پر حضور امیر المجاہدین نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ انشاءاللہ 8:28 پر ہم فاتحہ بھی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارا یہ درس قرآن اور یہ درس و بیان کا سلسلہ مزید کچھ وقت کے لیے چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حضور سے والہانہ عشق و محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصوصاً پاکستان اور ہندوستان بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم آئیڈیل اور کردار ادا کر کے گئے ہیں۔ جو کام ممبر سے نہیں ہو سکتا تھا، جو کام وارثان محراب و ممبر نہیں کر پائے، وہ اس مرد قلندر نے اپنے اشعار میں مسلمانوں کے رگوں میں وہ چیز راسخ فرما دی تھی۔ ویسے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہم نے صرف اپنی کتابوں میں، درسی کتابوں کے اندر صرف اتنا پڑھا تھا کہ یہ 2 قومی نظریہ کے بانی ہیں اور پاکستان کا تصور دینے والے ہیں، اور اشعار بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ ان اشعار کے اندر لبرلوں نے، دین دشمنوں نے اپنے مطلب کے اشعار نکال کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی دار اسلام سے خارج بتا دیا۔ اب مسلمان کب ان کی بات سنتا، کب ان لوگوں کے اور ان اشعار کی طرف توجہ کرتا، لیکن قربان جائیں امیر المجاہدین پر کہ کس انداز میں انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ علامہ اقبال کے اشعار دنیاوی نہیں، آپ کے جتنے اشعار ہیں ان کا 80 سے زیادہ فیصد رسول اللہ کی محبت اور عشق رسول پر اشعار موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ، وہ چناؤ کے منتخب جملے علامہ اقبال کے قلم میں رکھ دیے تھے کہ اگر کوئی داڑھی منڈا بھی پڑتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کوئی داڑھی رکھنے والا بھی علامہ اقبال کے اشعار کو رسول اللہ کی محبت کے جام میں جام اتار کر پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو اور عشق مصطفیٰ کا روشن اور مرکز بنا دیا کرتا تھا۔ آئیے چند اشعار ہم بھی سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کو ایک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی طرف جو تعلق ہونا چاہیے اس کا درس دیا اور بتایا کہ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں مکمل قرآن بھی نہ اترا تھا، لیکن وہ حضور کے عاشق تھے، قرآن کے خادم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت اور محبت رکھتے تھے، تو کہا وہ زمانے میں معزز ہو چکے تھے، مگر اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں پورا کلام دیا، اسلامی نظام کا ایک بہترین نمونہ عطا کر دیا، مگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم ذلیل بھی ہو گئے، رسوا بھی ہو گئے۔ وہ کہنے لگے وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم اور تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ایک اور جگہ پر امت مسلمہ کو آپ بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سر مایہ داری بندہ مومن کا دین، بندہ مومن کا دین۔ یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آج کا مسلمان قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے، قرآن کی حقانیت کو اس کی شان کے مطابق سمجھنے والا ہو جائے، صرف قرآن کو اپنی خواہشات کا اور اپنے لیے صرف
برکت کا وظیفہ نہ سمجھے بلکہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی سارا کا سارا سرمایہ کاری مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دے گا۔ لیکن کیا ہے، مسلمانوں نے صرف اپنے مطلب کے لیے قرآن کو پڑھا، اور ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیہ حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اگر یہ مسلمان قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنے آپ کو فدا کر دیں تو یہ قرآن اپنے پڑھنے اور اپنے تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو دونوں جہاں میں عزتیں دے دے گا۔ ورنہ کیا ہوگا کہ یہ قرآن کے بغیر تو ہم ویسے بھی زندگی غلامی کی گزار ہی رہے ہیں، لیکن کہا قرآن جو ہے نا یہ غلامی کے درس نہیں سکھاتا ہے، اگر غلامی کا درس سکھاتا ہے تو صرف اور صرف در مصطفیٰ کی غلامی کا درس بتاتا ہے۔ تبھی تو آپ نے کہا کہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، صرف اس قرآن کو یہ اپنے مطلب کے لیے پڑھتے ہیں کہ اگر سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق کہتے ہیں راستوں کو، یعنی یہ قرآن دیگر لوگوں کی غلامی کے طریقے انسان کو سکھاتی نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ انگریزوں اور دشمنان اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر ایک قرآن وحدہ لا شریک کے کلام کی طرف جڑ جائے تو یہ قرآن اسے زندگی میں بھی کامیاب کر دے گی، اور قبر کی زندگی ہو، میدان محشر کی زندگی ہو، اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دے گا۔ قرآن خود فرما رہا ہے، میرے محبوب نے خود فرمایا، اس شعر کو پڑھنے کے بعد وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، اسی کلام کے ذریعے سے بہت سی قومیں عروج پاتی ہیں اور اسی کلام کے ذریعے سے بہت سی قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ عروج کون سی قوم پاتی ہے؟ جو اس قرآن کے حرف بحرف پر ایمان، اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ، اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اپنے سینے کو جو روشن کر دے، جو قوم، اللہ اس کلام کے ذریعے سے اسے عروج اور بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور مزید آپ نے ایک راز جو مسلمانوں پر چھپا ہوا تھا، اس مسلمانوں کو اس راز کی طرف ترجمانی کرتے ہوئے آپ نے بتا دیا کہ اگر انسان شب و روز قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے تو پھر آپ نے اپنے شعر کے اندر کتنی پیاری بات کہی۔ آپ فرماتے ہیں یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ بات کسی کے علم میں ہی نہیں ہے کہ مومن کا راز کیا ہے، مومن کی عزت کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قرآن کا قاری جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا صبح اور شام قرآن کے مطابق ایسا بسر ہوتا ہے کہ در حقیقت ہوتا تو قاری ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، مگر قرآن کی عملی زندگی اس کی زندگی میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اور پھر آپ نے مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید سے اور وابستہ کیا اور یہ بتا دیا کہ جو شخص قرآن کے مطابق زندگی بسر کر لے اس کی شخصیت کی عکاسی کن الفاظ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے ایک شعر کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایسا حامل قرآن ہوتا ہے اور اپنے اندر 4 صفتیں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں غفاریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، گرچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں، قہار ہونا، غفار ہونا، قدوس ہونا، جبروت ہونا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفات کی چند جھلکیاں اگر مومن میں نظر آ جائیں ان 4 صفتوں میں تو کہتے ہیں یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اگر وقت آئے، اپنی ذات کی بات آئے تو غفاری کی صفت ظاہر ہو جائے، معاف کر دے۔ دین کے دشمنوں کی بات آئے تو
تو رب کی قہار کی صفت مسلمانوں پر عیاں ہو رہی ہو، جب اپنی ذات کی بات آئے تو درگزر کرے، دین کی بات آئے تو جبروت جبار جیسی قوت انسان کے چہرے پر نظر آئے، یہ چار عناصر مسلمان کے اندر پائے جائیں تب جا کر وہ حقیقتاً مسلمان بنتا ہے، ورنہ وہ بالکل ایک بے نام انسان تو ہوتا ہے مگر حضور کا غلام نہیں بن سکتا ہے۔ ان چار صفتوں کے متعلق مزید آپ نے کتنی پیاری بات کہی، اور اگر اس سے اوپر والا شعر کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ پانچوں علامتیں اگر کسی میں بیک وقت نظر آتی ہیں تو وہ آج کے اس دور کا مرد قلندر علامہ حافظ خادم حسین نزوی ہے، کہ اپنی ذات کی بات آتی ہے تو آپ درگزر کر دیا کرتے تھے، لیکن جب دین کی بات آتی تھی تو ایسے ڈٹ جاتے تھے کہ آپ کو اپنے ہی ہم اثر علماء سمجھاتے تھے کہ حضرت تھوڑا پیچھے ہو جائیں، تو آپ نے کہا کہ نادان، اگر میں آج پیچھے ہو گیا تو قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ ہے جبروت اور قدوس اور قہاری کی عظیم صفت۔ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ جب مسلمان اپنی ذات کی بات آتی ہے تو رسول اللہ کا وہ کردار لے لیتا ہے کہ اپنے دشمن کے لیے، لیکن جب دین کے دشمنوں کی بات آتی ہے، اپنے ہوں تو انہیں بھی دور کر دیتا ہے، پرائے ہوں تو ان سے انتقام لے کر ہوتا ہے۔ جب اسمبلی کے اندر ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کی گئی تو آپ کا جلال دیکھنے جیسا تھا۔ ممتاز قادری کو نام نہاد اسلام کے شیخوں نے قاتل کہا تو آپ کے الفاظ وہ جو مشہور ہوئے کہ ایسے الفاظ سے آپ نے انہیں خطاب کیا، یہ نہ دیکھا کہ پوری عالم اسلام کے اندر غوث اعظم کی شان میں تقریر اس بندے کی تھی، وہ قرآن کی تفسیر بھی اچھی بیان کرتا تھا، مگر آپ نے کہا غوث پاک کا مقام اور مرتبہ حضور کے مقام کے آگے کچھ نہیں ہے، اس نے حضور کے عاشق کو قاتل کہا ہے ممتاز قادری کو، لہذا اس کا تعقب کرنا چاہیے۔ آپ نے وہ الفاظ کہہ دیے کہ جو رہتے دنیا تک اس بندے کو کوئی نہ کہہ سکا، وہ امیر المجاہدین کی زبان سے اللہ نے وہ الفاظ ادا کروا دیے۔ تبھی تو کہا غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور پھر آپ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شعر کے اندر مسلمانوں کو یہ درس بھی دیا کہ اگر تم قطرہ ہو، ذرہ ہو، ایک باغیچے کے ایک چھوٹے سے پھول کی ایک پتی ہو، لیکن اگر تمہارا تعلق اس باغیچے سے ہو جائے، اس گلے گلزار سے ہو جائے، تو پھر تمہیں کوئی چھوٹی پتی نہیں کہے گا، چھوٹا پھول کا ایک چھوٹا سا حصہ نہ کہے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ یہ بھی ایک مکمل باغ ہے، اور وہ باغ ذات مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا باغ ہے۔ اگر تم ذرہ ہو، رسول اللہ کا عشق اپنے سینے میں اگر تم نے جلا دیا، اس کا شمع تمہارے سینے میں جل گیا تو تم بھی اس باغ کی طرح ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں جس سے جگرے لالائے میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں ہیں وہ ہے طوفان۔ کہ جب رسول اللہ کی عشق کی بات آئے، اپنے مسلمان سے دینی جذبات کے تعلقات کی بات آئے، تو تمہارا جو دل ہے وہ اس شبنم کی طرح ہو جائے جو ایک باغیچے پر موجود ایک پھول پر گرتی ہے رات کے وقت میں، لیکن جب دین دشمنوں کی بات آئے تو جس طرح طوفان آتا ہے اور طوفان کے بعد دریاؤں میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اس ہلچل کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ کہا مسلمان کے اندر اگر یہ صفت ہو، اپنی ذات ہو، تو جگرے لالائے میں اس موجود میں شبنم کی طرح ہو جائے، مگر جب دین کے دشمنوں کی بات آئے تو دریا میں جو وہ موجیں مارتی ہوئی وہ چیزیں چل رہی ہیں، اس سے زیادہ مسلمانوں کا خون گرم ہو جائے، وہ جذبات آ جائیں،
تب جا کر یہ بندہ مومن بنتا ہے، ورنہ پھر یہ شیطان کا یار بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شان عطا کی ہے کہ آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے سے مسلمانوں کو عشق مصطفیٰ اور قرآن سے وابستگی کا درس دیا۔ مگر افسوس، ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 8ویں جماعت میں بھی پڑھا، 9ویں کلاس میں بھی پڑھا، 10ویں میں بھی پڑھتے ہوئے آئے، مگر صرف اور صرف اتنا کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو تصور پاکستان دیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کے ساتھ کتنی خیانت کی ہے، اور صرف ہم شاعر مشرق کہتے ہیں، حالانکہ ان کے اشعار کا ترجمہ عربی میں اور جو اردو ہیں ان کو فارسی میں کیا جائے، اور فارسی زبانوں کے ترجموں کو اگر اردو میں کیا جائے تو پوری عالم اسلامیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے علامہ اقبال کے اشعار عشق مصطفیٰ کا سب سے اہم بہترین گلدستہ ہوگا، کہ وہ ایسا گلدستہ ہے کہ شعر سے تعلق رکھنے والے، نظم سے تعلق رکھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے، حدیث سے محبت اور الفت زیادہ رکھنے والے، ہر ایک کو قرآن اور حدیث کا نچوڑ علامہ اقبال کے اشعار میں نظر آئے گا۔ اور پھر سب سے زیادہ اس دور کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو سمجھایا ہے نا، وہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں سمجھایا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رب العالمین کی طرف سے ایک سمجھ لیجیے ہمارے لیے ایک انعام تھے، تحفہ تھے، جنہوں نے قدر کی، جنہوں نے زندگی میں ایک بار ان سے ملاقات کی نا، ہیں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے جنہوں نے زندگی میں ایک بار ملاقات کی، ان کی یہ خواہش ہے کہ کاش ایک مرتبہ اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صفت غفاری اور قدوسی کی تجلی رکھی تھی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ مل جائے تو اس کی خواہش ہو کہ دوسری مرتبہ ملاقات ہو جائے، اور جن کی ملاقات نہ ہو سکی نا، ان کے دل میں یہ حسرت رہ گئی۔ 8:28 ہو چکے ہیں، پہلے ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسی بات کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اور بالآخر 3 بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کا ثواب اپنی رحمت کے شائع نشان عطا فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء، تمام صحابہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرات، تمام کاملین، بزرگان دین، حضور غوث الاعظم دستگیر محبوب سبحانی حضرت خواجہ غریب نواز داتا علی حجویری، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند خصوصاً علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امیر المجاہدین کے صدقے سے پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان میں نظام مصطفیٰ عطا فرما۔ عشق مصطفیٰ کا یہ سمندر ہم سے 1 سال پہلے جدا ہوا، اے اللہ ان کا ہم اثر تو اب کوئی آ نہیں سکتا، ان کے خدام، ان سے محبت کرنے والے، ان کے علم کے عشیر علماء پھر سے ہمیں عطا فرما دے، اور خصوصاً مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ جس انداز میں انہوں نے جانشین امیر المجاہدین کا ساتھ دیا، اے اللہ انہیں بھی اس کی برکت نصیب فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جس شخص نے ایک مرتبہ اس مرد قلندر سے ملاقات کر لی نا، اس کی یہ خواہش ہے کہ کاش میری ملاقات ان سے 2 مرتبہ اور ہو جاتی، 1 مرتبہ اور ہو جاتی۔ مگر اللہ نے آپ کو کیا صفتیں عطا کی تھی؟ آپ کے ظاہری زندگی سے تقریباً 28 دن قبل
آپ کا شب جمعہ انتقال ہوا، 4 ربیع الثانی کی شب تھی، شب جمعہ تھا، آپ کا انتقال ہوا۔ اس سے فکس 28 دن قبل شہر کراچی میں ایک بھائی تھے، ان کی بیٹی کی شادی میں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان، اس نے کہا مجھ سے اس شادی میں کہ مجھے علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا ابھی علماء آئے ہوئے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے، بڑے بڑے علماء و مشائخ اس دعوت میں موجود تھے، حضرت بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا میں نے ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ کی فیملی چلی جائے گی، ہال بھی کرونا کے بعد کھلے ہی تھے ابھی تازے، تو میں نے آپ کی فیملی چلی جائے گی اور آپ کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ کہا میں رکشے میں چلے جاؤں گا، بائکیا کروا لوں گا، کسی اور طریقے سے چلے جاؤں گا، مگر میرا دل ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں۔ میں نے ان کو کہا یہاں کھڑے ہو جانا۔ جو ان کے ساتھ بھائی تھے حضرت کے خادم، میں نے ان سے کہا کہ یہ بھائی ہیں، ملنا چاہتے ہیں حضرت سے، صرف ہاتھ ملوا دینا۔ وہ میں کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ جب علماء کی وہاں سے مشاورت ختم ہوئی، اس نوجوان نے بھیڑ میں دھکے کے اندر جا کر حضرت سے صحیح طور پر ہاتھ ملا لیے، تو میرے پاس آ کر گلے مل کر رونے لگا اور کہنے لگا میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی ہے۔ وہ نوجوان کے الفاظ تھے، 31-32 سال اس کی عمر ہوگی، علماء کا با ادب۔ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی ہے، مگر ان کے ہاتھ میں جو خوشبو ہے، جو نرمی ہے، وہ میں نے روئی کے اندر بھی نرمی نہیں پائی ہے۔ اور یہی ان کا ہاتھ تھا جب چلتا تھا لبیک کے نعروں پر، تو کافروں کے ایوانوں میں زلزلے آ جایا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے ہندوستان سے کال آئی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہر سے کسی نے جو ہے مجھے کال کی، کہا میں بریلی شریف سے بات کر رہا ہوں حضرت، میں نے اپنے گھر کے باہر ربیع الاول شریف کے مہینے میں اسپیکر لگایا اور لبیک کے نعرے لگا دیے، تو ہمارے گھر سے کافی دور ہندوؤں کے گھر تھے، ان کی گھروں کی دیواریں ہلنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تم نے کیا لگا دیا ہے، اس کو بند کرو، ایسا نہ ہو ہمارے گھر کی چیزیں گر جائیں۔ اکثر فرمایا کرتے تھے یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے جو اپنوں کے درمیان بھی زلزلے پیدا کرتا ہے اور غیروں کے ایوانوں کے اندر یہ دراریں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امت کو وہ نعرہ عطا کر دیا ہے۔ آپ نعرہ تکبیر لگائیں، نعرہ رسالت لگائیں، نعرہ حیدری لگائیں، نعرہ غوثیہ لگائیں، نعرہ تحقیق لگائیں، کوئی بھی نعرہ لگائیں، لیکن جو کرنٹ، جو جذبہ، جو حلاوت اور جذبہ ایمانی اس نعرے سے انسان کو ملتی ہے نا، یہ اور کسی نعرے کے اندر کرنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تاریخ کے 19 ربیع جو ہے جمادی الاول کی شب، تہجد کا وقت، دنیاوی اعتبار سے 29 فروری 2016، اس مرد قلندر کے جس کی خواہش پر ہر وقت رسول اللہ کا دیدار ہوتا تھا، اس غازی ممتاز قادری نے جب تختہ دار پر کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ نعرہ لگایا، لوگ جب پھانسی کی طرف جاتے ہیں تو ان کے منہ کو ڈھک دیا جاتا ہے، مگر مرد قلندر غازی ممتاز قادری نے کہا مجھے جو ہے اس پٹے کی اور اس خول کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تو سامنے اپنے نبی کا دیدار کر رہا ہوں۔ حضور آ چکے تھے، ابھی وقت 15 منٹ باقی تھا۔ آپ اس سے کہنے لگے کہ بھائی جلدی تختے پر لے جاؤ، میں نے جو ہے وہ جلدی حضور کی طرف جانا ہے۔ کہا نہیں غازی صاحب 15 منٹ باقی ہیں۔ کہا نہیں اب انتظار نہیں ہوتا ہے، دیکھو حضور بھی تشریف لے آ چکے ہیں۔ اس وقت آپ نے اس تختے پر کھڑے ہو کر حضور کو دیکھ کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور پھر جب آپ نے یہ نعرہ لگایا نا تو اس نے کہا کہ ابھی 15 منٹ 14 منٹ باقی ہیں۔ کہا نہیں جب میں یہ نعرہ لگا دوں تو تم وہ بٹن یا جو چیز کھینچنے کی ہوتی ہے کھینچ دینا، بس یہ نعرہ لگانا تھا۔ اور اس مرد قلندر نے حضور کا دیدار کرتے ہوئے حضور کے نام پر اپنی جان قربان کر دی تھی۔ یہ نعرہ پھر امت کو ملا ان کے توسل سے، اور اس نعرے کو شہرت جو ملی ہے، یقیناً بچے میں ہم بھی بچپن میں لگاتے آئے تھے لبیک یا رسول اللہ، مگر جو کرنٹ، جو جذبہ اور جو حلاوت ایمانی اس نعرے کے بعد امیر المجاہدین کے صدقے سے ملی ہے، ہو سکتا ہے علماء کو پہلے ملا ہوا ہو، لیکن میں نے اپنی زندگی کے مختصر تجربے میں
اس نعرے کے اندر امت کو ایک عجیب کیفیت کے ساتھ حضور سے عشق و محبت کرتا ہوا پایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار کے اندر ہمیں ایک سبق اور بھی پڑھا رہے ہیں۔ بعض لوگ اس بات میں جھگڑ گئے نا کہ کیا کیا جائے بھائی، حضور کی تعریف کتنی کی جائے؟ تو آپ نے ان نادانوں کو جواب دیا اور کہا کہ سچے عاشق رسول دلیلوں سے اور ناپ تول کر حضور سے پیار نہیں کرتے۔ آپ نے ایک ہی جملے کے اندر بات سمجھا دی، کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ یعنی آپ گویا یہ بتانا چاہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نہ تھے تو لوح بھی نہ تھا، آپ نہ تھے تو قلم بھی نہ تھا، آپ نہ تھے تو قرآن بھی نہ تھا، آپ نہ تھے تو اسلام بھی نہ تھا، مگر آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کی نہ ہونے کی غیر موجودگی میں اس دنیا صرف ایک پانی کے اوپر موجود بلبلے کا تھا۔ اب آپ آ گئے تو آپ کے نور، آپ کی رحمت، آپ کی شفقت نے سارے عالم کو محیط کر لیا ہے، گھیر لیا ہے، ایسے گھیر لیا ہے جیسے بلبلے کے اطراف میں پانی کا وہ جم غفیر موجود ہوتا ہے، اسی طرح آپ کی رحمت نے سارے عالم کو اپنی رحمت میں گھیر لیا ہے۔ تو فرمایا گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ اور پھر آپ نے کتنی ہی پیاری بات کہی، اور وہی درس پھر دوسرے انداز میں دیا کہ اگر ایک ذرہ ہو اور وہ ذرہ پہاڑ بننا چاہتا ہے تو حضور سے جڑ جائے، اور اگر وہ پہاڑ نہ بن سکے تو سمجھ لینا کہ پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ بندہ پہاڑ بن گیا، حضور کی محبت کا جام اس نے پی لیا، تو پھر آپ نے اپنے اشعار میں اس طرح اس کو درج دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، گری ہوئی چیز کو حضور کے محبت کی وجہ سے اونچا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کر دے، گہر میں عشق محمد سے گزارا کر دے، کی محمد سے وفا پورے بہت تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں۔ لوگ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شکوے کے اشعار کو پڑھ کرنا نہ جانے کیا کیا کہنے لگے، اور آپ نے جو جواب شکوہ لکھا ہے نا، اس میں بڑے بڑوں کو ٹھیک کر دیا ہے۔ آپ نے گویا انسان بنا دیا ہے، جانوروں کو بھی انسان بنانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دی تھی، اور اشعار کو سمجھانے کا فلسفہ اور فن اللہ نے امیر المجاہدین کو عطا فرمایا۔ حضرت علامہ حافظ قاسم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 2000 کے قریب کی بات ہے، آج تقریباً 21 سال قبل، آپ جب اوقاف کی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اس وقت پرویز مشرف کی حکومت چل رہی تھی، اس نے شریعت کے خلاف ایک قانون پاس کیا تھا، آپ کے لیے یہ بات موجود ہوگی۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ، علامہ قاسم حسین ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اوقاف کی مسجد کے ممبر سے اس کو للکارا تھا۔ وہاں جو حکومت کے پٹھو قسم کے لوگ تھے نا، انہوں نے کہا حضرت آپ اسی باتیں نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی نوکری چھوٹ جائے۔ آپ نے کہا نوکری تو ایک طرف، حضور کے دین کے لیے میری زندگی بھی قربان ہو جائے تو میں اس کے لیے بہت سستا سودا سمجھوں گا۔ آپ نے پھر اس کو للکارا، اس نے آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ آپ تو جیل کے شروع سے کھاتے ہوئے آئے ہیں، دین کے نام سے کھاتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، حضرت امام مالک کو بھی، دیگر ہمارے بزرگوں کو بھی، یہاں تک کہ 12 اماموں کے ہم صدقے لیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ تو جیل کے اندر اپنی زندگی جو ہے زندگی کا اکثر حصہ کاٹ چکے ہیں۔ یہاں تک کہ کتنے بزرگوں نے، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور کلام سنتے بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک کتاب جیل کے اندر لکھی ہے، وہ اشعار بھی جیل کے اندر لکھے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے جیل کی زندگی کاٹی ہے، جیل مجرموں کے لیے وہ پناہ گاہ ہے، مگر عاشقوں کے لیے حضور کے قرب کی جگہ پر جاتا ہے۔ غازی ممتاز قادری کو دیکھ لیجیے، غازی دین کو دیکھ لیجیے، کتنے ہمارے غازیان اسلام، یہاں تک کہ کتنے اماموں کو بھی جیل کے اندر زہر دیا گیا ہے۔ جیل میں دین کی خاطر چلا جانا کوئی یہ خیر کی بات نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
پارٹیاں اور پھر آپ باہر تشریف لائے تو آپ نے وہیں سے اپنے خطبے کا آغاز کیا کہ میں جیل سے ہو کر آیا تو کیا ہوا، اگر بات ہوگی تو دین مصطفیٰ کی ہوگی، بات ہوگی تو رسول اللہ کی عزت کی بات ہوگی، اور جو بات آپ کی سب سے زیادہ علماء کو پسند آئی نا، جو واقعی میں دین کے خادم ہیں، وہ یہ کہ آپ نے شخصیت کے نعرے ختم کروا دی۔ کوئی میرا چاہنے والا ہے میرے نام کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی کسی اور عالم کو چاہنے والا ہے ان کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی کسی مفتی کا چاہنے والا ہے ان کے نعرے لگا رہا ہے۔ ایک ہی اسٹیج پر 20-100 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کے مریدین ان کے چاہنے والے ان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ نے کہا بات ہوگی تو صرف ذات مصطفیٰ کی ہوگی، نعرہ رہے گا تو حضور کا لگے گا، شخصیت کی نعرہ ختم کر دو۔ تبھی آپ نے ایک ہی نعرہ بلند کیا، تاجدار ختم نبوت۔ علامہ حافظ خادم سے نبی رحمۃ اللہ تعالی کا قوت حفظت کتنا ملا۔ یہ جو نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کیا کریں، آپ نے اپنی زندگی میں کتنا پیارا درد دیا، آپ نے کہا اس کو کر کر تمہارا یہ جاری ہو جائے گا، بدنگاہی ختم کر دو، ایک مرتبہ پڑھو گے دل میں وہ چیز نقش ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں جب کسی غیر محرم عورت پر کبھی اتفاق سے نظر پڑ جاتی تھی تو مجھے الٹی آنے لگ جاتی تھی، قید ہونے لگ جاتی تھی۔ خود میرے ساتھ محترم مفتی محمد عاصم اللہ قادری صاحب ہے دعوت برکات کو ملالیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ایئرپورٹ پر کراچی لینے گیا نا، تو آپ نے اپنے منہ کے اندر چادر دبا کے لیا۔ حضرت کیا ہو گیا، طبیعت خراب ہو رہی ہے؟ کہا اندر اتنی بے حیائی اور بدنگاہی ہے جس کی وجہ سے مجھے الٹی آ رہی ہے، میں برداشت نہیں کر سک رہا، روک نہیں پا رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے منہ کے اندر چادر رکھی۔ جیسے ہی آپ نے چادر اٹھائی جذبے کے قریب جا کر ویسے ہی آپ نے جو ہے وہ قید کر دی، الٹی کر دی، اور بتایا اندر اتنی گندگی چل رہی ہے جس طرح ہم کسی کی کوئی گندی چیز کو دیکھ رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں اسمیل آ رہی ہے، ہمارا مزہ خراب ہو جاتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، نفیس طبیعت والوں کو الٹی جیسے آنے لگ جاتی ہے۔ تو کہا میرے کو بھی یہی عالم ہے کہ میں جب انہیں دیکھتا ہوں یا کبھی خدا نہ کرے اتفاق سے نظر پڑ جائے تو مجھے الٹی آ جاتی ہے، مگر اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں تب ہے کہ اللہ نے مجھے بدنگاہی اور بے حیائی والے کاموں سے محفوظ کر دیا۔ اور پھر آپ مزید فرماتے ہیں، آپ کی ثقافت بھی نرالی ہے۔ آپ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ مجھے کہاں سے مل رہا ہے۔ کہا میرے ذہن میں ایک حدیث بات ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ میں سے کوئی حضور کے ساتھ موجود تھی، تو وہ کسی کو صدقے کے یا کوئی نقلی پیسے دے رہی تھی، خیرات کر رہی تھی، تو وہ گن گن کر دے رہی ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے فلاں، اللہ کی راہ میں گن کر نہ دو، گن کر دو گے، گویا آپ نے یہ فرمایا گن کر دو گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کر عطا کرے گا، اور جب وہ گن گن کر دے گا تو تیرے مال میں برکت نہیں رہے گی۔ آپ کہتے ہیں حدیث سے بات کر ذہن میں تھی۔ کہا میں جمعے کے دن یہاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو جھوڑی کی طرح ہماری مساجد میں گزرتی ہے، لوگ اس کو جھوڑی کہتے ہیں، میں اس کو برکت کا وظیفہ کہتا ہوں۔ وہ کہا وہ برکت کا وظیفہ جب سامنے سے گزرتا تھا نا، ایک مرتبہ میں نے ہاتھ ڈالا جیب میں سے نکالنے کے لیے، تو 5000 کا نوٹ ہو گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ 5000 کا سائڈ میں کر کے 1000 ڈال دیا۔ اسی لمحے یہ خیال آیا کہ رب نے مجھے بے حساب دیا ہے اور تو رب کی بارگاہ میں چھوٹی نوٹ نکال کر دے رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اس وقت اس جھولی یعنی برکت کے وظیفے والے کو وہیں اٹھایا، اپنے سارے جیب خالی کر دیے، میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے سب اللہ کی راہ میں مسجد میں دے دیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ دن پورا ہوگا نہیں کہ اللہ اس سے مجھے دگنا عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے گویا آپ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو درس دیا کہ مسجد میں کھل کر دیا جائے،
مجھے بتائیے اگر میرے گھر میں کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، میں آپ سے کہوں یار مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ پورا کر دیں، میرے بس میں کیا ہے کہ میں آپ کے گھر پر آ کر بیان کر دوں گا، محفل کر دوں گا، ختم قالیہ پڑھ دوں گا، کسی کا مرد شریف پڑھ دوں گا، میرے بس میں اتنا ہے جتنا ہو سکے گا میں آپ کے لیے کر دوں گا۔ مگر آپ جس کے گھر کے لیے دے رہے ہیں اس کے بس میں تو سب کچھ ہے، اس کے حکم کے مطابق تو پتے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، اس کا حکم نہ ہو پتے بھی گھر سے گرتے نہیں، آپ اس کے گھر کے لیے کریں، وہ آپ کے گھر کے چولہے کو بجھا دے، سکھا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جتنا اپنے لیے اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں آپ اللہ کی راہ میں زیادہ دیتے رہے، اللہ آپ کو اپنے کرم سے اور نوازتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے اور آپ نے امیر المجاہدین ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے اسے کہا کہ اگر آپ اپنے جو منتھلی انکم ہے اس سے آپ اپنی کتابیں لے لیتے ہیں، کچھ کتابیں آپ دے دیں اور اس کی جگہ تو اتنا اچھا سافٹ ویئر آ چکا ہے، آپ کمپیوٹر لے لیں، کمپیوٹر کی دور کی بات نہیں، لیپ ٹاپ تو اس کو خیال بھی نہ تھا، ٹچ موبائل تو تھا بھی نہیں، کہا آپ لیپ ٹاپ کمپیوٹر لے لیں ہم آپ کو دلا دیتے ہیں، اور ایک سی ڈی مکتبہ شاملہ کے نام سے تھی جس میں ہزاروں تفسیریں تھیں، ہزاروں حدیثی کتابیں، ہزاروں فقہ کی کتابیں، آپ کو وہ ہم دلا دیتے ہیں، آپ اس میں صرف ایک دو ورڈ لکھیں گے، سرچ کا بٹن دبائیں گے، ٹھک وہ اتنی ساری کتابیں آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے گا، ایک جملے پر آپ کے سامنے تفسیر کی، حدیث کی، اصول تفسیر کی، اصول حدیث کی، فقہ کی کتابوں میں جہاں جہاں یہ لفظ اور اس کا معنی استعمال ہوا ہے آپ کے سامنے ایک سیکنڈ میں کھل جائے گا۔ آپ نے کہا ہے ساتھ محترم فرماتے ہیں مفتی محمد آصف اللہ قادری صاحب کے امیر المجاہدین نے مجھے قریب کیا اور کہا آصف اور غلام بس بغدادی تم کیا میرے نفس کی گارنٹی دے سکتے ہو؟ آج تو میں تمہارے سامنے یہاں پر کتابیں سرچ کر رہا ہوں، میں تمہاری غیر موجودگی میں اکیلے میں نے اس میں کوئی بے حیائی کا کام کر دیا تو تم میرا اس گناہ اپنے سر پر لے سکتے ہو؟ تمہیں اتنی گارنٹی اور طاقت ہے تو ٹھیک ہے مجھے لا کر دے دو، مگر میں اپنے نفس کو بری نہیں جانتا، لہٰذا میں کتابیں لے کر تو پڑھ سکتا ہوں مگر میں اپنے گھر میں بے حیائی کی کھیتی کو داخل ہونے نہیں دے سکتا۔ کتنی پاک سوچ آپ نے مجھے بتائیے، مگر افسوس کہ ہم خراب کام کر کے بھی کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام مٹ گیا ہے کوئی دیکھے گا نہیں، مگر جو ہمارے فرشتوں نے اس کو تحریر کر دیا ہے، اس کو تحریر میں لیا ہے، اس کا کیا حساب کتاب ہے؟ وہ تو قیامت کے لیے جواب دینا ہے۔ اور پھر آپ بھی مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عشق اور محبت کا وہ جام نصیب ہوا کہ آپ نے کہا کہ میری زندگی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے کہ قیامت کے دن میں کم از کم حضور کو دور کو دکھا سکوں، آج ہی کی شب یعنی چوتھی شب یا تیسری شب، پچھلے سال بچوں نے کہا کہ ابا جان مدینے جانے کا بڑا دل ہو رہا ہے، کرونا کے بعد حرم شریف کھلنے والا ہے، ہم چلتے ہیں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ پہلے جب بچے پوچھتے تھے قائد محترم حافظ سعد حسین رضوی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم اپنی امی کو بہنوں کو لے کر چلے جاؤ، میں گئی کیونکہ ڈیوٹی اور ذمہ داری بہت بڑی ہے، مالکوں نے اگر یہ ذمہ داری لے لی تو ہم کام دکھائیں گے، کس کو وہ دکھائیں گے، لہٰذا ڈیوٹی بہت بڑی ہے۔ تو پھر اس مرد قلندر نے جانشین امیر المجاہدین نے واپس اس خواہش کا انتظار کیا، حضرت مدینے چلتے ہیں ابا جان، تو کہا چلیے، اپنے پنجابی زبان میں کہنے لگے نادان تو کس منہ سے مدینے جائے گا کہ یہاں رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور تو رسول اللہ کے سامنے ایسا منہ لے کر جائے گا کہ تو اور میں کچھ نہ کر سکے، تو کس منہ سے ہم مدینے جائیں گے؟ مجھے بتائیے اگر آج یہ اعلان ہو جائے مدینے کس نے جانا ہے، سارے طور لگا دیں، ویزا فری ہو جائے، ٹکٹیں فری ہو جائیں، شاید ہم تو بھائی بس وہاں جائیں واپس نہ آئیں، اشعار میں سنتے رہتے ہیں بھائی اگر وہاں جائیں گے اور واپس نہیں آنا تو دین کا کام کچھ نہیں کرنا ہے، حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا کون دے گا؟ حضور کی عزت اور ناموس کی بات سن
سننے اور سنانے کا کام کون کرے گا؟ کہ اللہ نے حضور کے صدقے سے جب قبولیت دے دی ہے تو ایک تھوڑا بہت کام ہوگا. بس اتنی ہی بات کروں گا. آپ جاتے جاتے امت کو گرچہ آپ بظاہر معذور تھے، معذور تھے، مگر جاتے جاتے آپ نے ٹانگے والوں کو بھی، جن کی قدمیں اور پاؤں سلامت ہیں ان کو بھی درد دے دیا کہ اگر حضور کا عشق سچا ہو تو یہ عشق ٹانگ کا محتاج نہیں ہوتا ہے، حضور کے نام کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ غیبی مدد نازل فرماتا ہے. جب 2017 میں فیضآباد میں معاملات چل رہے تھے تو آپ نے یہی بات مجھے میرے استاد محترم نے بتایا کہ فرمانے لگے کہ امیر المجاہدین علامہ حافظ قادری حسین مفتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موقع پر ہفتے کا دن تھا، نومبر کا مہینہ 2017، آپ نے اپنی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ یا اللہ میری جان اور میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میرے 2 لڑکے نے تیری راہ میں حضور کے نام پر قربان ہو جائیں، مجھے کوئی فکر نہیں، ہم سب کچھ تیرے لیے ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے گی وہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت کی زبانی آپ نے کہا کہ یا اللہ اور یا رسول اللہ آپ کے نام پر میرا سب کچھ قربان ہو جائے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں جس طرح حضرت حمزہ کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، میری اولاد کو لوگ گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالیں، یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سب ختم ہو جائیں، مگر مجھے اس پر کوئی فرق نہ آئے گا، تیرے محبوب کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت سلامت ہے. مگر ایک بات ہے کہ اگر آج لوگ ناکام لوٹے تو پھر بعد میں لوگ علماء کی زبان پر بھروسہ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ علماء جو کہتے ہیں تو جھوٹ ہوتے ہیں، کہ نبی کے نام پر نکلو گے تو غیبی مدد آئے گی. یا اللہ اگر آج غیبی مدد نہ آئی تو تیرے انبیاء کے وارثوں کی زبان پر کسی کا بھروسہ نہیں رہے گا، لوگ تیرے نبی کے نام پر نکلیں گے نہیں، تو یہی سمجھیں گے کہ مدد آتی نہیں ہے، علماء جھوٹ بولتے ہیں. بس آپ کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ استغاثہ دعا لگا دی، وہاں سے خبر آئی کہ جو رسول اللہ کے غلاموں پر گولیاں اور شہد برسا رہے تھے انہوں نے اپنا راستہ صاف کر دیا. ان پولیس والوں میں سے ایک کا بیان تھا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ میدان خالی ہے، چند لوگ سامنے موجود ہیں، مگر یکا یک نہ جانے کہاں سے ہزاروں کا لشکر ہماری طرف بڑھنے لگا. ہمیں لگا کہ ہمیں یہ کچا چلا جائے گا اور ہم اسی لشکر کے پاؤں تلے رو دیے جائیں گے، اس لیے ہم نے اپنی فیلڈ ہٹا دی، پیچھے کی طرف بھاگنے لگے. اس طرف امیر المجاہدین رسول اللہ سے استغاثہ کر رہے تھے، اس طرف میرے رب نے فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. یقیناً ہمارا بھی عشق ایسا یقین ہوگا نا، ایسا پختہ ہوگا تو پھر کام بن جائے گا. آج سے تقریباً 29 دن پہلے جب میرے چاچا مفتی غلام بخش بغدادی دعوت برکاتہ العالیہ اس سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک تحریر بھیجی، اس کا عنوان تھا نور یقین، یقین کا نور. آپ کہتے تھے سب اچھا ہو جائے گا، چڑھنا ہو جائے گا، پنجابی کا لفظ ہے مجھے آتا ہی نہیں ہے، سب اچھا ہو جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں، ہم ٹینشن میں ہیں، اتنے کیسز ہیں، اتنا کچھ ہے، کیا ہوگا، امیر المجاہدین کا عرس بھی قریب ہے، کیسے ہوگا کیا نہیں ہوگا. دیکھیے ان 28 دنوں کے اندر جو لوگ ایک علماء کو دہشت گرد کہتے تھے، آج وہ ان علماء سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں بلکہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ الان اعز الاسلام، فاروق اعظم نے اپنے دور میں کہہ دیا تھا اب عزت اسلام اس وجہ سے اگر مل چکی ہے، اللہ نے عزت رکھی ہے تو اسلام پہ رکھی ہے. کبھی استاد محترم فرمایا کرتے تھے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، تم پہ جتنی طاقت ہے آسمان پر، تم جو کر سکتے ہو کر لو، تم تیر سے آزماؤ، گولیوں سے آزماؤ، بندوقوں سے آزماؤ، ہم جگر آزماتے ہیں کیونکہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. اسی اسلام کے نقش قدم پر آپ نے بھی چلنا ہے، میں نے بھی چلنا ہے، اسی اسلام کے طریقے پر چلیں گے عزتیں ہمارے قریب آئیں گی.
اور اگر اس اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ذلیل رسوا ہو جائیں گے۔ جب تک پاکستان کے اندر کچھ اسلام کی قوانین باقی ہے نا تو گرین پاسپورٹ کی بھی ویلیو باقی تھی، اور جب سے یہودیوں عیسائیوں اور قادیانیوں کو خوش کرنے کی بات کی گئی تو پھر اس گرین پاسپورٹ کی بھی ویلیو دن بدن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آج پاکستان اور پاکستانی اسلام کے ماننے والے اہل اسلام کے باشندے اپنی عزت اور وقار کو واپس بلند کرنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے جو علامہ اقبال نے اپنی تحریر کے اندر لکھا تھا، کہا تھا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے بڑی سازش کی، بڑی پلان کی کہ ان کے اندر سے 3 چیزیں نکال دوں تو کبھی بھی یہ قابض نہیں ہو سکتے، ہم پر غالب نہیں ہو سکتے۔ وہ 3 چیزیں کیا تھی؟ عشق مصطفیٰ، ان کی سینے سے رسول اللہ کے نبی کا عشق نکالنا، دوسرا بے حیائی کو عام کرو، دیکھیے تیسرا حرام خوری رسول کا لین دین۔ یہ 3 چیزیں مسلمانوں میں بڑی تیزی کے ساتھ ڈال دی گئی۔ کوئی حضور کی غیب کا منکر ہو گیا، کوئی حضور کی کمالات اور مقام کا منکر ہو گیا، کسی نے بے حیائی کو ماڈرن کا نام دے دیا، اور کسی نے سود خوری کو اسلامی نظام کہہ دیا کہ اسلامی بینکاری۔ بتائیے بھائی بینکاری ہے ہی سودی نظام پر اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کان کو پکڑنا تھا، دماغ پہ کو پکڑا ہے۔ اب اگر خون کی بوتل پر روح افزا نہیں دیا جائے تو وہ خون کی بوتل روح افزا نہیں بن جاتی، وہ خون ہی رہتا ہے۔ لکھنے سے کیا ہوا؟ لہٰذا یہ 3 چیزیں مسلمانوں کے درمیان پھر سے ظاہر ہو گئی نا کہ عشق مصطفیٰ، کہانا کی قوت عشق سے ہر پس کو کالا کر دے، ظہر میں عشق محمد سے ہر چیز کو اجالا کر دے۔ یقیناً یہی چیز ہوگی تو لوح بھی ہمارا ہے، قلم بھی ہمارا ہے، بلکہ لوح قلم ہمارے ہیں، جو ہم چاہیں گے رب تعالیٰ وہ تقدیر ہماری لکھ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان عظیم اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بے پناہ غیر مشروط اور غیر مقید حضور سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے منگل کو اسی مقام پر بڑی 11 شریف کے حوالے سے عظیم الشان غوث الثقلین یعنی اس جہاں کے بھی غوث اور اس جہاں کے بھی غوث، ثقلین 2 جہاں کہتے ہیں، دنیا آخرت، دونوں میں بگڑی ہماری بنائے گا اگر کوئی تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے یہ کام کریں گے، تو لہذا اس میں ہمارا عقیدہ بھی ہے اور محفل کا نام بھی ہے۔ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کانفرنس کا اہتمام ہے۔ آپ سے گزارش ہے گھر والوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں، بڑی گیارہویں ہو اور گھروں میں بیٹھے رہے، قادری فقیروں بس وقت کا ذکر کرنے کے لیے وقت نہ ہو کہ کیسے ممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی دعوت بھی عام کریں گے نا انشاءاللہ، لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ چلے لوگوں کو لا کر لے کر نہیں آ سکتے، آپ دعوت پہنچا دیں، جن کی محفل ہے ان کی نگاہ کرم کر دیں گا، بس کام ہو جائے گا۔ بات چلیے تو ایک بات کر دیتا ہوں، حضور بصیرت رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ، میری مٹھی میں، میرے دست قدرت سے اپنے چاہنے والوں کے دل رکھ دیے ہیں، چاہوں تو اپنی طرف پھیر دوں، چاہوں تو اپنے سے پھیر دوں، بس آپ کا کام ہے ان قادری فقیروں کو دعوت دینا، غوث پاک کے سے محبت کرنے والے عاشقوں کو دعوت پہنچانا۔ ان کی طرف سے نکاح ہو گئی تو وہ وہاں پھیرنے کی بجائے یہاں پھیر دیں گے تو سارے قادری فقیر انشاءاللہ مسجد میں اللہ کے مہمان بن جائیں گے۔ شب بدھ بھی ہوگی، عبادت تک شب بھی ہوگی، 11ویں شب ہوگی، لہٰذا درود پاک کی سال ثواب کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ درود پاک کے ٹوکن ضرور حاصل کریں۔ جن بھائیوں نے جمعرات کے دن، جو خواتین نے جمعرات کے دن ٹوکن لیے تھے، جلد سے جلد جمع کروائیں۔ 11 لاکھ کا ہدف ہم نے مکمل کرنا ہے، بہت کم تعداد رہ چکی ہے، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں اور درود پاک کے ٹوکن واپس نام
اور مرحومین کے نام دعائیں لکھ کر جمع کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا بادشاہ کی خاص نظر عنایت نصیب فرمائیں کہ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے مصیبت کاٹ دینا کام ہے کس کا؟ اور سے اعظم کا گفتگو کے دوران کوئی جملہ جس کو بلا رب کرنا معاف فرمائیں۔ میرا اور آپ کا حمید ناصر ما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔